بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہنشاہی وفا حضرت عباس علمدار کی حیات مبارکہ پر ایک مختصر نظر۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علمدار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جواں کو درس اطاعت، وفاداری، جانساری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر حضرت عباس ہیں۔ کئی سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو گزر چکے تھے۔ حضرت علی نے فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر کی شہادت کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور ہمیشہ ان کے فراق میں مغموم تھی۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ اس خاندان کے بزرگ بغیر زوجہ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بلاخر ایک دن حضرت علیہ السلام نے جناب عقیل کو بلایا کہ جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور کبیروں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائص سے آشنا تھے، اور ان سے کہا، ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کی امیر المومنین کو پہچان کروائی کہ جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کے اباء عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھی، اسے فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتہ کے لیے اس کے باپ کے پاس گئے، انہوں نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ شادی کی۔ فاطمہ کلابیہ نہایت نجیب اور پاک دامن خاتون تھی۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین کے گھر میں آئیں، امام حسن اور حسین بیمار تھے، اس نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے بلایا جاتا تھا تو کہتی تھیں، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کبھی تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی اس شادی کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ عباس کی جن کی خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد بافضیلت اور باکرامت خاتون بن گئیں اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھیں۔ انہوں نے گھرانہ وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ انہوں نے حسنین اور زینب و کلثوم کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المومنین کی نسبت اس کی وفا بھی حد درجے کی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگرچہ ایک دیر تک تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہیں۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین پر قربان ہونے خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آ رہے تھے ان سے سب سے پہلے امام کے بارے میں سوال کرتی تھیں۔ عباس بن علی ایسی ماں کا بیٹا تھا اور علی علیہ السلام جیسے باپ کا فرزند، اور دست قدرت نے بھی اس کی سر نوشت میں وفا، ایمان اور شہادت و شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان سن 64 ہجری 24 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عباس کی ولادت نے خانہ علی علیہ السلام کو نور امید سے روشن کر دیا۔
اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے اور یہ بیٹا حسین کا علم بردار ہوگا اور علی علیہ السلام کا عباس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حسین پر قربان ہوگا۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا، علی علیہ السلام نے ان کے کانوں میں اذان و اقامت کہی، خدا اور رسول کا نام ان کی کانوں میں لے کر اس کی زندگی کا رشتہ توحید اور رسالت اور دین اسلام کے ساتھ جوڑ دیا اور آپ کا نام عباس رکھ دیا۔ ولادت کے بعد 7ویں دن اسلامی رسم کو نبھاتے ہوئے ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ دیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔ امیر المومنین کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں۔ جناب عباس کی ولادت سے خانہ علی خوشی اور غمی سے مملو ہو گیا۔ خوشی اس اعتبار سے کہ عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا، اور غم و اندوہ اس فرزند کے آئندہ کے لیے کہ کربلا میں اس پر کیا گزرے گی۔ حضرت عباس نے علی علیہ السلام کے گھر میں حسنین کریمین کے ساتھ تربیت حاصل کی اور اطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔